أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر رمضان ہی میں آتی ہے۔ تو دونوں چیزیں جمع تھی، رمضان کا مہینہ بھی تھا اور شب قدر بھی تھی۔ اس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے۔ قرآن کریم کے دو نزول ہیں، ایک لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت معمور میں پورا قرآن کریم ایک ساتھ اتارا گیا ہے، یہ بھی رمضان شریف میں شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ پھر بیت معمور سے زمین پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی آئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تھے، کئی دن حضور وہاں عبادت کرتے تھے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تھا تو حضور گھر لوٹتے تھے، چند دن گھر رہتے تھے، پھر توشہ لے کر جاتے تھے۔
یہ سلسلہ 6 مہینے سے چل رہا تھا۔ ایک رات سورج غروب ہو گیا، پتھر ٹھنڈے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر لوٹنے کے لیے غار حرا میں سے نکلے۔ غار حرا بہت اوپر ہے، وہاں سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ غار حرا کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس میں ریت بچھی ہوئی۔ جب حضور غار میں سے نکل کر کے اس تھوڑے سے چوک ہے، اس چوک میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت قرآن کریم کی شروع کی 5 آیتیں، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ جو رات شروع ہو رہی ہے، شب قدر شروع ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے اور شب قدر بھی شروع ہو گئی، تو زمین پر جو وحی پہلی نازل ہوئی ہے وہ بھی شب قدر میں نازل ہوئی ہے، اور لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر پورا قرآن ایک بار ابھی ماہ رمضان میں شب قدر میں اترا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو مشرکین نے ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات ساری ایک ساتھ دے دی تھی، تو قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترتا؟ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا قرآن بناتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اتنا قرآن اترا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہے تو ساری کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات ساری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ یہ جو سوال تھا قرآن میں جگہ جگہ اس کا جواب ہے۔ ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ سمجھو، قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے سارا سمائے دنیا پر بیت معمور میں اتر چکا ہے، تو وہاں تو جب اتر چکا ہے تو وہاں سے سارا زمین پر اتارنے میں کیا پریشانی ہے؟ پھر تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا جا رہا ہے؟ تورات میں اور قرآن میں فرق ہے۔ تورات حفظ نہیں کرنی تھی اور قرآن کریم حفظ کرنا تھا، اور سبھی مسلمانوں کو حفظ کرنا تھا۔ بس ایسی صورت میں سارا قرآن دے دیا جاتا تو امت حفظ نہ کر سکتی۔ آج سارا قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم جو ایلڈر ہیں بڑی عمر کے، کتنے آدمی حفظ کرتے؟ اور صحابہ اسی عمروں میں تھے۔ ہماری جب مجمع بیٹھا ہے ان کی جو عمریں ہیں صحابہ کی ایسی ہی عمریں تھی، ان عمروں میں صحابہ نے سب نے قرآن یاد کیا۔ کیوں؟ پہلے 5 آیتیں دے دی، 5 آیتیں تو 24 گھنٹے میں یاد ہو جائیں گی۔ جب وہ اچھی طرح سے یاد ہوگی 7 آیتیں اور اتار دی، اب سب امت اس میں لگ گئی، جب وہ یاد ہو گئی تو 10 آیتیں اور اتار دی۔ تو یوں تھوڑا تھوڑا 23 سال 33 ایئر میں اترا ہے۔ 33 ایئر میں آپ کوشش کریں، آپ بھی حافظ ہو سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک حافظ ہو سکتا ہے۔ 23 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہے۔ ہمارے بچے 3 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، ہم 23 سال میں بڑی عمر کے لوگ کیوں نہیں حفظ کر سکتے؟ مگر ہمارے سامنے سارا قرآن ہے تو ہم دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا سارا کیسے یاد کریں گے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، امت جوں جوں حفظ کرتی گئی یوں ہی اترتا گیا، اور 23 سال میں مکمل کیا گیا۔ ورنہ سمائے دنیا سے بیت معمور میں سارا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا ہے، بس وہاں سے زمین پر بھی ایک ساتھ سارا اتارا جا سکتا ہے، جو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مگر یہ مصلحت اور حکمت، تورات کو یاد نہیں کرنا تھا اور قرآن کو یاد کرنا تھا، اور اسی یاد کرنے کے ذریعے قرآن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، اور قیامت تک قرآن موجود رہے گا حافظوں کے ذریعے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے۔ اللہ قرآن کے محافظ ہیں۔ اللہ ہمیں روزی دیتے ہیں، لیکن روزی اللہ دیتے ہیں مگر ہاتھ پیر ہمیں ہلانے پڑتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظ ہیں، مگر اس کے اسباب یہ جو امت میں لاکھوں آدمی حافظ ہیں، مرد بھی حافظ ہیں، عورتیں بھی حافظ ہیں، ان حافظوں کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ حافظون حافظ کا پلورل ہے، سنگولر حافظ ہے۔ حافظون میں اشارہ ہے کہ اللہ قرآن کے حافظوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے۔
بس جو بندے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں قیامت تک۔ تو قرآن کو حفظ کرنا تھا تاکہ اس کی حفاظت رہے، قرآن ضائع نہ ہو۔ اب ایک ساتھ قرآن دے دیا جاتا تو امت یاد نہ کر سکتی، اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا گیا، اور جو لوگ یاد کرتے گئے یوں اترتا گیا۔ اور جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو صحابہ میں ہزاروں قرآن کے حافظ تھے، ہر عمر کے حافظ تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا ہے، یعنی اس کی دنیا میں ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم میں 3 صفتیں ہیں۔ وہ 3 صفتیں آدمی سمجھے تو قرآن کریم کی اہمیت سمجھے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ پہلی صفت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، مومنین کی تخصیص نہیں ہے، متقین کی تخصیص نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن گائیڈ بک ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو یہ راستہ اپناؤ۔ ایک صفت تو یہ ھدی للناس، دوسری صفت ہے بینات من الہدی، ہدایت یعنی دین حق کی واضح دلیلیں۔ کوئی مسئلہ لاؤ، ریلیجیس کوئی بھی مسئلہ لاؤ، اس کی واضح دلیل قرآن کریم میں ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی واضح دلیل قرآن کریم میں نہ ہو۔ اور تیسری صفت ہے والفرقان، قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے والا ہے کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ لکیر کھینچ دیتا ہے قرآن کریم کہ یہ حق اور یہ باطل، اس لیے قرآن ہے فرقان، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والا۔ یہ قرآن کریم کی 3 صفتیں ہیں، تمام لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ اللہ کی طرف جو بھی جانا چاہتا ہے قرآن کا راستہ اپناؤ، اللہ تک پہنچو گے۔ اور ریلیجیس کوئی بھی پرابلم ہو، اس کی واضح دلیل قرآن کریم میں ہے۔ تیسرا حق اور باطل کو الگ کر کے رکھ دیا قرآن کریم نے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ جس کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں اس کے لیے اب کوئی پریشانی نہیں ہے، حق کو پہچاننے میں اور باطل کے پہچاننے میں کوئی پریشانی نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کے آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مسئلہ بیان کیا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، بس جو شخص تم میں سے رمضان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بس وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روزے شروع کرو، اور پھر رمضان شوال کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رمضان فنش کرو۔ پھر اس کے بعد میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر رمضان میں کوئی بیمار ہے، رمضان میں کوئی سفر میں ہے، تو شریعت نے فیسلٹی دی کہ اس بیماری میں روزہ نہ رکھے، سفر میں روزہ نہ رکھے، اور جتنے روزے مس ہوئے ہیں رمضان کے بعد اگلے 11 مہینے ہیں، کسی بھی وقت میں اتنے ہی تعداد پوری کرے، بڑھے گی نہیں تعداد کہ رمضان میں بڑے برکت والے روزے ہیں اور دوسرے دنوں میں وہ برکت نہیں ہے تو 1 کے بجائے 2، 1 کے بجائے 3 روزے رکھنے ہوں گے، نہیں، اتنے ہی روزے رکھنے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہم نے اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے قاعدہ بتایا ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے، یہ حدیث ہے۔ کچھ بھائی اس حدیث کو غلط سمجھتے، الدین و یسرون کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے یہ آسانی کا لحاظ کر کے اتارا ہے۔
کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے، ہمارے لیے جو آسانی ہے ہماری مرضی اس طرح سے ہم عمل کریں۔ میرے بھائی، اور دین یسرون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کی مرضی جس طرح سے وہ چاہے عمل کرے، دین آسان ہے۔ یہ غلط مطلب حدیث کا سمجھا گیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس میں بندوں کی آسانی کا خیال رکھ کر اتارا ہے۔ کوئی دشواری دین میں اللہ نے رکھی نہیں، بس یہ جو دین اتارا گیا ہے یہ آسان دین اتارا گیا ہے، اس دین پر عمل کرو۔ دیکھو یہ دشواری تھی کہ رمضان میں کوئی بیمار ہے تو بیچارہ کیا کرے گا، رمضان میں کوئی سفر میں ہے، آج کل تو سفر بہت آرام کے ہو گئے، لیکن جب قرآن اتر رہا تھا تو اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گرم ملک تھا، اس گرم ملک میں سفر ہوتے تھے، لہذا اگر سفر میں ہے تو کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی ہے کہ سفر میں روزہ مت رکھو، بیماری میں روزہ مت رکھو، اور اتنی ہی تعداد جب تمہارا سفر ختم ہو جائے تب رکھ لو، جب تم تندرست ہو جاؤ تو رکھ لو۔ اور اگر کوئی بیماری ہی میں مر گیا تو جو بیماری میں روزے مس ہوئے ہیں اس کی قضا نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ 5 روزے مس ہوئے اور بیماری ہی میں مر گیا تو یہ 5 روزوں کی قضا نہیں۔ ایسے ایک آدمی سفر میں تھا اور اس کے 10 روزے سفر میں نہیں رکھے اور سفر ہی میں فوت ہو گیا، تو یہ جو 10 روزے سفر میں مس ہوئے ہیں اس کی کوئی قضا نہیں۔ کیوں قضا نہیں؟ اس نے دوسرے دن نہیں پائے، بیماری کے بعد تندرستی کے دن پائے گا، سفر کے بعد اقامت کے دن پائے گا تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ دیکھو اللہ کے کرم پر، اللہ کی مہربانی پر قربان جائیے، کتنی سہولت اللہ نے کر دی۔ تو الدین یسرون کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے دین نازل کیا یہ آسان دین نازل کیا ہے، تمہاری دشواریوں کا لحاظ کر کے نازل کیا ہے۔ بس بعض بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے، جس طرح ہم چاہیں عمل کریں، یہ حدیث شریف کا مطلب نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں راہ راست دکھائی۔ دیکھو یہ بندے سب ورزش کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو راہ راست نہیں دکھائی، اور آپ یہاں اللہ کے سامنے مرد اور عورتیں اللہ کے سامنے دوگانہ ادا کرنے کے لیے جو اکٹھا ہوئے ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو اکٹھا ہوئے، اللہ نے راستہ دکھایا اس لیے اکٹھا ہوئے ہو، ورنہ یہ بندے جو کر رہے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہوتے۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں راہ دکھائی دین اسلام کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا دن رکھا، رمضان کے ختم پر یہ عید کا دن رکھا، اور یہ عید کا دن اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ نے جو ہمیں ہدایت بخشی اس کا شکر ادا کریں، اللہ کی ہم تعریف کریں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، عید کی نماز میں حنفیہ کے نزدیک 6 زائد تکبیریں ہیں، اور 3 اماموں کے نزدیک 11 یا 12 زائد تکبیریں ہیں۔ 3 اماموں کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہیں، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، اور دونوں حدیثیں ہیں، 6 تکبیروں کی بھی حدیث ہے اور 12-11 تکبیروں کی بھی حدیث ہے۔ ایک امام نے یہ حدیث لی، دوسرے اماموں نے وہ حدیث لی، سب حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں۔ مسئلے میں 2 حدیث ہیں، 12 تکبیروں کی بھی حدیث ہے اور 6 تکبیروں کی بھی حدیث ہے۔ اور یہ جو زائد تکبیریں ہیں، کیونکہ زائد تکبیروں والی نماز سال میں 2 ہی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، تو خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو یہ نماز یاد نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پر عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کی تکبیر بیان کی، ترتیب کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو اسے مختصر طریقے پر سن لو۔ جب نماز شروع ہوگی تو ہر مقتدی کو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے یہ نیت کرنی ہے کہ میں امام کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، عید کی نماز پڑھتی ہوں، بس اتنی ہی نیت ہے، اس سے آگے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ ایک تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟
عید کی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اکیلے نہیں ہوتی، امام کی اقتداء میں ہوتی ہے، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے اقتداء میں پڑھنے کی نیت کرے. بس یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے نیت میں جو بہت ساری چیزیں بڑھائی ہیں وہ غیر ضروری ہیں. دو ہی چیزیں ضروری ہیں، یہ کہے کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، عید کی نماز پڑھتی ہوں، اور امام کی اقتداء. پھر امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہم بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. پھر ثنا پڑھنی اور ثنا پڑھ کے رک جانا ہے. پھر امام صاحب ایک کے بعد دیگرے 3 تکبیریں کہیں گے. جب پہلی تکبیر کہیں تو ہر آدمی اور ہر بہن کانوں تک ہاتھ اٹھائے، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. پھر جب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں تو ہر بھائی اور ہر بہن، مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. پھر جب تیسری تکبیر امام کہے تو اسی طرح سے تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے. پھر اس کے بعد امام صاحب اعوذ پڑھیں گے اپنے طور پر سرن، بسم اللہ پڑھیں گے سرن، پھر وہ الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے. جیسے نارمل نماز ہوتی اسی طرح سے نماز چلتی رہے گی. رکوع کرو، سجدے کرو، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاؤ، پھر امام صاحب فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے. پھر جب سورت ختم کریں گے تو 3 تکبیریں زائد اور کہنی. پہلی رکعت میں شروع میں 3 تکبیریں زائد کہی، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہنی. لہذا قرات ختم ہونے پر جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو ہمیں رکوع میں نہیں چلا جانا چاہیے، کیونکہ عادت ہے رکوع میں چلے جائیں گے. یہاں خیال رکھنا ہے کہ ابھی 3 زائد تکبیریں کہہ کر رکوع ہو. جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے. دوسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے. تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے. یہ 3 زائد تکبیریں ہوئی. اس کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے. یہ رکوع کی تکبیر زائد نہیں ہے، لہذا اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا. اور رکوع سے فارغ ہو، رکوع سجدہ نماز ختم، سلام تک پھر نارمل نماز ہے، کوئی خاص بات نہیں. جو خاص بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں. پھر جب نماز ختم ہو جائے گی تو امام صاحب خطبہ دیں گے. یہ خطبہ سننا واجب ہے. بس ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور خطبہ سنے، اور خطبہ سننے کے بعد پھر جو چاہو کرو. نماز ختم ہو گئی، خطبہ ختم ہو، آپ جا سکتے ہو. کھڑے ہو کر اچھل کر کے معانقے اور مسافر. ہم مسجدوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں ہم منع کرتے ہیں کہ مسجد میں یہ ہنگامہ مت کرو. مسجد سے باہر نکل کر شام تک جو کرنا ہو کرتے رہو. لیکن یہ تو میدان ہے، اور سنت میدان ہی میں عید پڑھنا ہے. یا سنت کے مطابق آپ حضرات جو عید پڑھ رہے ہیں مبارکباد ہیں، آپ اللہ مبارکباد قبول فرمائیں. اصل اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ شہر سے نکلو، کسی میدان میں پڑھو. بس جب یہ میدان ہے تو کرو معانقے مسافر، کوئی منع نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.